مومنین، یہ سورہ نور کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا. یہ 41ویں آیت ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، اور پر پھیلائے پرندے تمام اپنی نماز اور تسبیح سے واقف ہیں، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے. اللہ اپنی شان بتا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا. مطلب یہ بات اتنے ظاہر ہے کہ سب کو دیکھنا چاہیے. کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی بات اتنی ظاہر ہے کہ سب کو دیکھنا چاہیے. کیا دیکھنا چاہیے؟ کہ جتنی مخلوقات آسمان زمین میں سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور یہ بات اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. یہ جو کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں میزان پڑھ رہا ہوں، یہ خطاب سرکار سے کرا ہے، لیکن سرکار سے تو خصوصاً کرا، لیکن سب سے بھی کرا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان زمین کی جتنی مخلوقات ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو تسبیح سے کیا مطلب ہے؟ پاکی بیان کرنا ہے. یہ جو سورہ ہے یہ مشرکین کے لیے خاص طور سے ہے کہ مشرک اللہ کا شریک قرار کرتے تھے. شریک مطلب کہ اللہ معاذ اللہ ڈیفیکٹو، اس کو کچھ دوسرے خداؤں کی ضرورت ہے. پاکی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کسی ایپ سے دور ہے. اس کی پاکی یہی کہ وہ واحد ہے، مطلب وہ ایسا کمزور نہیں کہ اس کو دوسرے خداؤں کی ضرورت پڑے. تو یہ تسبیح سے مراد یہ ہے کہ وہی ایک ذات ہے جو کہ کسی نے اس کو پیدا نہیں کرا، بلکہ وہ خود بخود ہے، اور اس نے ہر ایک کو پیدا کرا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے پوری کائنات اس وقت ظاہر ہوئی ہے جو کہ وجود میں آئی ہے. تو اس طرح سے اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے. جتنی مخلوقات ہیں آسمان زمین میں وہ جانتی ہیں کہ سب کی جو خلقت ہوئی اس نے کری ہے، اور اس کی مہربانی نہیں ہو تو وہ اسی وقت ختم اور تباہ ہو جائیں، اور وہی ان کو رزق دیتا ہے. یہ سب جانتے ہیں، اس لیے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مطلب کہ پہلے ہم پڑھ چکے اس بارے میں کہ کوئی بھی پرندہ کبھی کوئی پاکی بیان کرنے سے رک جاتا ہے تو اس کو شکاری شکار کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ اس کی حیات خدا کی طرف سے. اچھا، اس میں کیا ہے کہ جتنی مخلوقات، اس میں لفظ آیا علم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماء. مطلب کہ من سے مطلب ماں نہیں ہے، ماں وہ بے جان، من وہ جو جاندار. جتنے جاندار ہیں آسمان زمین میں، تو جاندار سے کیا مراد ہے کہ جتنے لوگوں میں عقل مند جس میں عقل ہے. مطلب جو ایک جگہ تو قرآن میں یہ بھی آیا کہ ہر چیز ذرا ذرا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وہ آیت الگ ہے، لیکن اس آیت کے اندر لفظ آیا من، یعنی جتنے بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، مطلب اس میں سب ہو سکتے ہیں، مطلب انسان بھی اور جانور بھی، حیوان بھی، سب ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کی تسبیح کا لیول الگ الگ ہے. بس یہ سمجھ، انسان کی تسبیح ہوگی تو مومن کی تسبیح الگ ہوگی، ایک چھوٹا کیڑا ہوا تو اس کی تسبیح الگ ہوگی، اور کوئی تو ایسے چھوٹے چھوٹے مطلب بیکٹیریا ہیں ان کی جو تسبیح ہے، میزان نے کہا کہ ان کی تسبیح یہ ہے کہ وہ فقط ان کا وجود ہے، اور وہ اپنے حساب سے اپنے وجود کو دیکھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اللہ کو کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہر شے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. یہاں تک کہ جو کفار ہیں وہ زبان سے تو اللہ کی تسبیح نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے اعضاء اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ ان کا وجود خود بتاتا ہے کہ ان کا وجود اللہ نے بنایا، تو ان کے اعضاء اس کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کی تسبیح نہیں کرتے، اس لیے اللہ ان کو اس کی سزا دے گا. اور جس طریقے سے مومنین تسبیح کرتے ہیں تو اللہ ان کو اس کا صلہ دے گا. اچھا، اس میں خاص طور سے پر پھیلائے جانور کی اللہ نے بات کری ہے، کیونکہ اللہ نے ساری مخلوق کی بات کری، لیکن کہا پر پھیلائے جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ ایک عجیب مخلوق ہے جو ہوا میں تیرتی رہتی ہے، ایک عجیب چیز ہے پرندہ بھی. وہ کس طریقے سے گروپ بنا کے نارتھ پول سے جا کے تو ساؤتھ پول تک چلے جاتے ہیں، اور کس طرح سے ان کا گائیڈنس ہوتا ہے، یہ سب اللہ ہی کرتا ہے نا سب. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ایک امپورٹنس دیا ان کا کہ دیکھو وہ بھی کرتے ہیں تسبیح. وہ صاف ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تسبیح کرنے لگی. خود اپن سمجھ جاتے ہیں جب جاتے ہیں گروپ میں اور چیختے ہوئے جاتے ہیں، لگتا ہے اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، اپنے حساب سے تسبیح کرتے ہیں. اور اس میں کیا ہے، صلاۃ و تسبیح، صلاۃ اور تسبیح دو چیز آئی ہے. کل قد علم صلاۃ و تسبیح. صلاۃ سے مطلب ہے دعا، وہ دعا کرتے ہیں، کائے کی دعا کرتے ہیں؟ رزق کی. اور تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہم کو چاہیے ہم ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں. وللہ ملک السماوات والارض والی اللہ مصیر.
آسمان و زمین کی سلطنت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف سب کی بازگشت ہے. اس کی پوری سلطنت ہے, اس نے اس کائنات کو خلق کرا ہے, اس نے خلق کرا ہے اور اسی وجہ سے کائنات قائم ہے. ہر چیز کو خلق کرتا ہے, پھر اس کا راستہ دکھاتا ہے اور پھر سب اسی کی طرف جاتے ہیں. ہر چیز کی پہلے تو ابتدا ہوتی ہے, پھر اس کا خاتمہ بھی اللہ ہی کرتا ہے. ہر ایک کا خاتمہ ہے اور ہر ایک کو ختم ہو کے اللہ کے پاس جانا ہے, یا انسان ہو یا حیوان ہو, ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے. اس لیے حکومت صرف اللہ کی ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے خاص منہ سے وہ اپنی ہدایتیں کرے, کیونکہ پہلے کی آیتوں میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کے دو نور ہیں. ایک نور سے تو اس نے ایک نور مراد ہے کہ اس نے ہر چیز کی خلقت کری ہے, اور ایک نور خاص مومنین کے لیے نور ہے جس سے وہ اپنے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. علم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالی وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے, پھر انہیں باہم ملاتا ہے, پھر انہیں تہ بے تہ کر دیتا ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے مے برستا ہے, اور آسمان میں جمے ہوئے بادلوں کے پہاڑ سے وہ اولوں کو نازل کرتا ہے, جس تک چاہتا ہے اس کو پہنچاتا ہے, اور جس سے چاہتا ہے ان اولوں کو روک دیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہے کہ نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے. کہ پھر اللہ سوال کرتا ہے, کیونکہ ہم یہ چیز ہم کو دکھنا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے اللہ بادل چلاتا ہے, پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے, اس کو ملانے کے بعد اس میں سے بیچ میں سے پانی برساتا ہے, اور بادلوں میں اولوں کے پہاڑ ہوتے ہیں, پانی جم کے اولا بن جاتا ہے. پھر جس پہ چاہتا ہے ان کو نازل بھی کر دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس سے روک بھی دیتا ہے اولوں سے. جس پہ چاہتا نازل بھی کر دیتا ہے, جس پہ چاہتا روک بھی دیتا ہے. اور پھر کہا کہ اس کی بجلی اتنی تیز ہوتی ہے اس سے آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے, آنکھیں ایسا لگتا ہے کہ دیکھ نہیں سکتی. تو یہ چیزیں ہم روز دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان کو دھیان دیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت نازل کرتا ہے, اور کس طریقے سے بارش ہوتی ہے, اور کس طرح سے جس پہ چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے. بجلی گرانے کی تو آیت نہیں ہے اس میں, لیکن اولے گرانے کی آیت ہے اس میں ذکر اولوں کا, جس پہ چاہتا اولے گرا دیتا ہے, جس پہ چاہتا اولوں کو نہیں گراتا ہے, اور بجلی کی چمک آتی ہے. قرآن میں آیتیں بھی ہیں کہ وہ جس پہ چاہتا بجلی گرا دیتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کا عذاب جس پہ چاہتا عذاب نازل کرتا ہے, جس پہ چاہتا رحمت تو رحمت نازل کرتا ہے. جیسے پہلے اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نور بھی دو طرح کے, ایک تو نور وہ جس سے ہر ایک کی خلقت کرتا ہے, اور ایک نور ہے جس سے مومن کو خاص ہدایت کرتا ہے. اسی طرح سے اس آیت میں بھی اللہ جس پہ چاہتا ہے انہیں برساتا ہے, اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے, اس سے جان مال کا نقصان ہوتا ہے, اور جس پہ چاہتا ہے اس کو روک کے رکھتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے ہم اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں کہ بارش بھی ہو تو ایسی بارش ہو کہ کیا آسانی کی بارش ہو, رحمت کی بارش ہو, ایسی بارش نہیں ہو کہ باڑھ آ جائے یا مشکلات آ جائیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے بادلوں کو پانی کی چھلنی قرار دیا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اولوں کو پگھلا کے اس سے پانی بناتے ہیں تاکہ اس سے نقصان نہ ہو. پھر اولوں سے اور بجلی کو چاہتے ہیں اللہ عذاب کے طور پہ جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پہ بھیج بھی دیتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ خدا کی رحمتوں کو دیکھتے رہیں, کس طرح سے بارش ہوتی ہے, اللہ کی رحمت آتی ہے. ہم کو چاہیے کہ کس طریقے سے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے تاکہ ہمارا دل اللہ کی طرف ہمیشہ مائل رہے. یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ رات کو اور دن کو
دن کا الٹ پھیر کر رہا ہے، یقیناً اس میں صاحبان نظر کے لیے سامان عبرت ہے۔ تو اللہ ہی یقلب اللیل والنہار، اللہ رات و دن کو پلٹاتا رہتا ہے۔ اس کے اندر جو لوگ صاحبان عبرت ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ کس طریقے سے اللہ دن اور رات کو پلٹاتا رہتا ہے۔ آج کی سائنس سے اور ظاہر ہوتا ہے کس طریقے سے کس طرح سے روٹیشنز ہوتے ہیں ارتھ کے، کس طرح سے موومنٹ ہوتے ہیں پلانٹ کا، تاکہ ہم اپریشیٹ کریں اللہ کی آیتوں کو۔ واللہ یخلق کل دابۃ من ماء، واللہ یخلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، ان میں سے وہ ہیں جو اپنے شکم کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے وہ ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور کوئی 4 ٹانگوں پر چل رہا ہے۔ اللہ جو چاہتا خلق فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کرا۔ یہ آیت آج سمجھ میں آتی ہے اس سائنس کے دور میں، پہلے کہاں سمجھ میں آتا ہوا انسان کو کہ ہر چیز پانی کی بنی ہوئی ہے۔ آج معلوم پڑتا ہے کہ جتنے لیونگ چیزیں پروٹوپلازم سے بنی ہیں، اور زیادہ تر جو بھی کوئی بھی لیونگ آرگینزم ہے میکسیمم چیز اس میں تو کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے نا۔ 70%، 80%، 90% پانی سے بنے رہتے ہیں۔ آج یہ آیت اور سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کی۔ تو اس میں کس طرح سے اللہ نے کہا کہ بعض تو پیٹ سے چلتے ہیں، جیسے سانپ ہوا، یہ ہوا، ریپٹائلس ہوئے، بعض 2 ٹانگوں سے چلتے ہیں جیسے کہ انسان ہوا یا برڈس ہوئے، یا بعض 4 ٹانگوں سے چلتے ہیں جیسے حیوان ہوئے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اللہ جو چاہتا کرتا ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بے شک ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اس میں میزان نے کہا کہ آیات یہ میں پھر سے پڑھتا ہوں، آیت غلط پڑھ گئی میں نے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بے شک ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط المستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ تو آیات مبینہ سے مراد ہے آیت نور جو اپن پڑھ چکے ہیں، جو کہ اللہ کی نور کی آیت جو پڑھی، اللہ نور السماوات والارض، وہ آیت جو پڑھی تھی اس سے مراد ہے۔ تو کہا کہ ہم نے اتنی کھول کر بیان کرنے والی آیت نازل کی۔ پھر اللہ نے کیا کہا کہ پھر جس کو چاہتا ہے وہ صراط المستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اب اسی طرح سے ہے، جس تھا نا کہ جس کو چاہتا ہے اولے برساتا ہے، جس سے چاہتا ہے ان کو دور رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے خاص ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا۔ اسی طرح اس میں بھی ہے، آیتیں سب پڑھتے ہیں لیکن ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اللہ یہدی من یشاء الی صراط المستقیم کی ہدایت اس کو چاہتا دیتا ہے، مطلب کہ مولا علی کے راستے پہ چلنا، یہ نہیں صرف مولا علی کی تعریف کرنا، یہ صراط کی شروعات ہے، لیکن صراط مستقیم کیا ہے کہ ان کے راستے پہ چلنا مشکل کام ہے۔ بس یہ کہ تو استغفار کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اور فکر کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، اور ہم نے اطاعت بھی کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منحرف ہو گیا، اور حقیقت یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری منافقین کے لیے، جنہوں نے شروع میں تو کہہ دیا کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے اور رسول پہ بھی لائے، اور ہم ان کی اطاعت بھی کریں گے، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پیٹ پھیر لیتا ہے، اور وہ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں، مطلب وہ منافق ہیں، کیونکہ منافقین کا ذکر قرآن میں کافی آیا ہے، سورہ بھی آیا ان پہ،
اور بار بار ذکر آیا منافقین کا جو کہ در حقیقت میں اللہ اور رسول کے دشمن تھے. وہ جو بھی تھے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے تھے وہاں موجود, اور انہوں نے اپنے کافی فائدے بھی اٹھائے, اور آپ سب کو ظاہر اس بات کا کہ کیا کیا فائدے انہوں نے اٹھائے, لیکن انہوں نے مطلب کہ رسول کی اطاعت نہیں کری. مطلب یہ حد تو یہ ہے کہ جب سرکار نے کہا آخری وقت کے میرے لیے دعوت اور قلم لے کے آؤ, تو انہوں نے کہہ دیا کہاں کری اطاعت, ہے نا, نہیں کری, کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو اس طریقے سے ہوا تو پیٹھ پھیر دی, پلٹ گئے. اور اس قرآن میں بار بار ذکر ہے ان منافقین کا, ایک جگہ نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ رسول کے صحابہ تو ان کو کچھ آپ ایسا کچھ کہہ نہیں سکتے, مطلب کچھ آپ نیگیٹو نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر آپ ہماری زبان روکو گے تو کیا قرآن کی زبان روکو گے, آیتوں کو روکو گے؟ بار بار ذکر ہے منافقین کا جو سرکار کے آس پاس تھے, کیا کرو گے ان آیتوں کا؟ سوچنا چاہیے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے مابین فیصلہ کر دیں, تو ان میں سے ایک گروہ روح گردانی کرتا ہے. اب یہ ہے کہ پہلا تو یہ ایمان ہے کہ اطیع اللہ اطیع رسول سے مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ رسول پہ اللہ پہ ایمان لانا اور رسول پہ ایمان لانا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ حق ہے, اللہ کے قانون حق ہے, اور رسول حق ہے, اور رسول کچھ بھی نہیں کہتا مگر وہ جو اللہ کہتا ہے یہ ہوتا ہے. اللہ اور رسول پہ ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا, مطلب جو انہوں نے حکم دیا اس کو کر گزرنا. تو پھر یہ کیا ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف کہ ان کے بیچ میں فیصلہ کر دیں, تو اس میں ایک فریق منہ موڑ لیتا, روح گردانی کرتا ہے. ایسا ہوا ہے نا, ایسا ہوا, اور یہی حرکت منافقین کی ہوئی ہے کہ منہ پھیرا, اور ایک بار نہیں, ایسا کئی بار ہوا. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اور جماعت نے منہ پھیرا, سرکار کے حکموں کی خلاف ورزی کری. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, اور حق ان کے موافقت میں ہو تو وہ رسول کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں. کہ اگر ان کو فائدہ ہو رہا ان کو جب فائدہ ہو رہا ہے رسول کے فیصلے سے, تو رسول کے ساتھ آ جاتے ہیں. اس میں ایک خوبصورت بات کری میزان نے, وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ, کہ اگر حق ان کے ساتھ ہو, تو حق سے مراد سرکار ہے اس وقت, کہ سرکار حق ہے, تو حق سے مراد سرکار بھی ہے اس میں, رسول اکرم, کہ اگر حق ان کے ساتھ ہے, سرکار ان کو سے لگتا ہے کہ سرکار ان کے حق میں فیصلہ دیں گے اگر, تو پھر رسول کی طرف چلے آتے ہیں. ورنہ ان کو رسول اور اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے, وہ صرف اپنے مفاد پسند لوگ ہیں. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافوا ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے, یا وہ شک میں مبتلا ہے, یا انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائیں گے, بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں. اب اللہ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں سن رہے ہیں, تمہارے فیصلوں کو کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ اب اس میں کچھ صورتیں ہیں. کیا صورتیں؟ افی قلوبہم مرض, کیا ان کے دل میں مرض ہے کیا؟ ام ارتابوا, یا وہ شک میں ہے, ام یخافوا ان یحیف اللہ ورسول علیہم ورسول, یا یہ کہ اللہ اور رسول ان کے خلاف ان پہ ظلم کریں گے. تو یہ چیزیں کیا تھی, کیا میزان نے بحث کری ہے, کیا ایسا تھا کیا؟ تو میزان نے کہا کہ نہیں, کہ اگر ان کو دل میں مرض ہوتا یا وہ شک میں ہوتے تو جاتے ہی کیوں, مسلمانی کیوں بنتے شروع میں, جاتے ہی کیوں کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہے. تو مطلب ان کو کہ اس طرح کا یہ نہیں تھا کہ مطلب, ورنہ کیوں جاتے, شروع میں کیوں جاتے؟ یا ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ رسول ظلم نہیں کریں گے, کہ ان کو معلوم ہے اللہ حق ہے اور اس پہ ظلم نہیں کریں گے, تو پھر کیوں پلٹے وہ, پھر کیوں پلٹے؟
تو پھر اللہ نے بل اولئک هم الظالمون کہا کہ یہی لوگ ظالم ہیں، کیونکہ یہی ظلم کرنے والے ہیں، یہی منافق ہیں، اس لیے یہ لوگ پلٹے۔ تو اس کے اندر میزان نے بیان کرا ہے کہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی تو ایک منافق تھا جس سے کہا کہ یہود سے کچھ بات میں جھگڑا ہو گیا تھا، تو یہود نے کہا کہ سرکار کے پاس جا کے فیصلہ کرائیں، تو اس منافق نے کہا کہ میں رسول کے پاس تو نہیں جاؤں گا لیکن میں یہود کے پاس جاؤں گا، جس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ کہا کہ مجھے اس کا فیصلہ پسند ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ سرکار جو فیصلہ کرتے ہیں حق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے حرکتیں کری۔ اور دوسرا کیا تھا، ایک اور ہے کہ جس میں میزان نے بیان ہے کہ مولا علی نے عثمان کو ایک زمین بیچی تھی، تو عثمان نے کہا کہ یہ زمین کے اندر تو پتھر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ تم میرے پیسے واپس دے دو۔ تو مولا علی نے کہا کہ اس کا فیصلہ تو سرکار کریں گے کہ یہ زمین تم سے میں واپس لوں کہ نہیں۔ تو حکم بن ابی العاص نے کہا کہ دیکھو عثمان، رسول اللہ کے پاس مت جانا ہے، یہ ان کا رشتہ دار ہے، اور تو یہ تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے منافقین سوچا کرتے تھے سرکار کے بارے میں۔ کیا ایمان تھا ان کا؟ کچھ ایمان نہیں تھا کہ اس طرح کی رائے دی عثمان کو کہ مت جانا، فیصلہ اپنے بھائی کے حق میں کرے گا۔ تو مومنین جو کربلا جو ہوئی ہے، تو کربلا سن 60 میں نہیں ہوئی ہے، کربلا شروع سے شروع ہو چکی تھی۔ منافقین نے جو سرکار کو جو ایذائیں دی تھیں اور جو حق تلفی کری تھی اہل البیت کے ساتھ، جو منافقت دکھائی تھی، اس کا آغاز تو شروع سے ہو گیا تھا، جس کے بارے میں قرآن میں شروع سے آیتیں ہیں، اور اس کا آغاز تو شروع سے ہو گیا تھا، اور سرکار سے لوگوں نے دشمنی کری، اور یہ قرآن میں اس طرح کی بار بار آیتیں ہیں، اور شک کرا سرکار پہ، اور اہل البیت کے ساتھ اتنی عداوتیں کری، ان کا حق چھینا۔ جب آئے کربلا کے اندر، تو کربلا کے اندر جب عاشور کی 10 تھی تو سب کو معلوم تھا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، اور سب کو معلوم تھا کہ جوان جنت کے سردار ہیں یہ، لیکن کیا ہے کہ منافقت تھی، ایمان سے دوری تھی، حب دنیا تھا، پیٹوں میں حرام تھا، تو وہ جانتے تھے کہ یہ حق پہ ہیں لیکن اتباع نہ کر پائے۔ آج بھی یہی وقت ہے مومنین کے، مولا کی آمد کا وقت ہے، امام زمان کی، امام حسین کے صاحبزادے کے آنے کا وقت ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو ان کی طرف رجوع کریں اور اپنے دل کو پاک کریں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن لگاتار پڑھیں، اور منافقین کی جو آیتیں وہ ہم ان کو غور سے پڑھیں، اور ہم کو چاہیے کہ ہمارے دلوں سے منافقت کو ہٹائیں اور حب دنیا کو ہٹائیں، اور اللہ اور رسول کی طرف اور امام کی طرف رجوع کریں تاکہ ہم ان کی نصرت کریں۔ اللہ تعالیٰ القوم الظالم